اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اخلاق خانوادے کہ جس کے مصنف علامہ ابراہیم امینی ہیں اور جس کا ترجمہ خانم اندلیب زہرا کامون پوری نے کیا ہے۔ خاندان کا اخلاق، خوشگوار زندگی کے زرعی اصول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کی سجاوٹ۔ ایک صاف ستھرا سجا ہوا مکان جس میں گھر کی تمام چیزیں سلیقے سے مناسب اور مخصوص جگہ پر رکھی ہوں، ہر لحاظ سے ایک بے ترتیب اور بد سلیقہ مکان پر فوقیت رکھتا ہے۔ اول تو یہ کہ ترتیب اور سلیقہ گھر کو رونق و خوبصورتی عطا کرتا ہے، اور ایسے گھر کو بار بار دیکھنے سے نہ صرف یہ کہ آنکھوں کو برا نہیں لگتا بلکہ مسرت اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس طرح گھرداری کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے۔ گھر کی مالکہ کا وقت ضرورت کی چیزوں کو ڈھونڈنے میں برباد نہیں ہوتا، کیونکہ ہر چیز کی جگہ مخصوص ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہوئی اسے وہیں سے اٹھا لیا اور کام ختم ہونے کے بعد اسی جگہ رکھ دیا۔ اس طرح کام آسانی سے انجام پاتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ ایک صاف ستھرا اور مرتب و منظم گھر کی مالکہ کے ذوق و سلیقے کو ظاہر کرتا ہے۔ مرد کو بھی صاف ستھرے گھر میں جاذبیت اور کشش محسوس ہوتی ہے، اور گھر والوں سے اس کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے، اور گھر سے باہر اپنا وقت نہیں گزارتا۔ چوتھے یہ کہ ایک سلیقے سے آراستہ کیا ہوا گھر والوں کی عزت و سربلندی کا باعث بنتا ہے۔ جو کوئی اسے دیکھتا ہے اس کی دلکشی اور خوبصورتی سے فرحت محسوس کرتا ہے، اور گھر کی مالکہ کے ذوق و سلیقے کی تعریف کرتا ہے۔ سجاوٹ اور آرائش کا سامان خرید کر جمع کرنے سے زندگی خوبصورت نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک خاص ترتیب و سلیقے سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ خود آپ نے بھی یقیناً ایسے دولت مند اور خوشحال گھرانے دیکھے ہوں گے جن کے پاس انواع و اقسام کے قیمتی ساز و سامان کی بھرمار ہوتی ہے، لیکن نظم و سلیقہ نہ ہونے کے سبب اس میں کوئی رونق نہیں ہوتی اور اس کو دیکھ کر ملال ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آپ نے ایسے غریب گھرانے بھی دیکھے ہوں گے کہ غربت و ناداری کے باوجود ان کے گھر مرتب و منظم و صاف ستھرے ہیں۔ ہر چیز اپنی جگہ قرینے سے رکھی ہوئی ہے۔ دراصل ایک خاص نظم و ترتیب اور سلیقہ ہی خوبصورتی ہے۔ اس بنا پر خانہ داری کے اہم فرائض میں سے ایک اہم کام نظم و ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ سلیقہ مند خواتین خود بہتر جانتی ہیں کہ گھر کے سامان کو کس ترتیب سے رکھنا چاہیے۔ البتہ بیجا نہ ہوگا کہ یاد دہانی کے طور پر چند نکات بیان کر دیے جائیں۔ گھر کے ساز و سامان کے لیے اس کی نوعیت کے اعتبار سے ایک جگہ معین کر دینی چاہیے۔ تمام برتنوں کو ایک جگہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جن برتنوں کی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے ان کو اس طرح رکھیے کہ آسانی سے نکالا جا سکے۔ مٹھائی، میوے اور ناشتے کا سامان رکھنے والے برتنوں کو ایک جگہ رکھیے۔ شربت والے برتنوں کی ایک جگہ مقرر کیجیے۔ چائے کے برتنوں کی علیحدہ اور کھانے کے برتنوں کی ایک جگہ معین کیجیے۔ پھلوں کے لیے استعمال ہونے والے برتنوں کو ایک جگہ رکھیے۔ دہی اور فیرینی وغیرہ کے پیالوں اور اچار مربے کی کٹوریوں کی ایک جگہ بنائیں۔ غرض یہ کہ سارے سامان کو اس ترتیب سے رکھیے کہ خود آپ کے شوہر اور بچوں کو ان سب چیزوں کی مخصوص جگہ معلوم ہو، اور اگر اندھیرے میں بھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو آسانی سے فوراً وہیں سے نکال لیں۔ شاید بعض خواتین سوچیں کہ مذکورہ باتیں امیروں اور دولت مندوں کے لیے تو بہت اچھی ہیں کہ ان کے پاس سہولت کے سارے سامان موجود ہیں، لیکن سادہ اور معمولی زندگی کے لیے ان سب لوازمات کی کیا ضرورت ہے؟ جی نہیں، یہ خیال درست نہیں۔
جو کچھ بھی گھر کا سامان ہو اسے سلیقے اور ترتیب سے رکھنا چاہیے، خواہ امیر ہو یا غریب۔ معمولی اور مختصر سامان بھی قرینے سے رکھا ہو تو اچھا معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً گھر کے تمام برتنوں کی ایک جگہ معین کر دیجیے اور ہر قسم کے برتن کے لیے ایک گوشہ مخصوص کر دیجیے۔ گرمیوں کے کپڑوں کے لیے ایک جگہ معین کر دیجیے اور جاڑوں کے کپڑوں کی دوسری جگہ بنا دیجیے۔ اپنے شوہر اور بچوں کے کپڑوں کی جگہ مقرر کر دیجیے۔ روزمرہ استعمال کے کپڑوں کو اس طرح رکھیے کہ نکالنے میں آسانی ہو اور دوسرے کپڑوں کو محفوظ تر جگہ پر رکھیے۔ میلے کپڑے رکھنے کی مخصوص جگہ بنا دیجیے۔ روز استعمال میں آنے والے بستروں کو سامنے رکھیے اور مہمانوں کے استعمال کے لیے لحاف، گدوں، کمبل وغیرہ کو اندر رکھیے۔ کھانے کے بعد جھوٹے چکنے برتنوں کو فوراً جمع کر کے دھونے کی معین جگہ پر رکھ دیجیے۔ گھر کی سجاوٹ کے سامان کے لیے مناسب جگہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہر چیز اپنی معین جگہ پر رکھی رہے۔ آپ کے بچوں کے کپڑے کمروں میں بکھرے نہ پڑے رہیں، بلکہ انہیں عادت ڈالوائیں کہ کپڑے اتار کر الماری میں رکھیں، کھوٹی یا اسٹینڈ پر ٹانگیں۔ بچوں کو نصیحت کیجیے کہ اپنے سامان مثلاً بستہ، قلم، کتابیں جگہ پر رکھا کریں۔ اطمینان رکھیے، اگر آپ ترتیب اور سلیقے سے کام لیں گی تو آپ کے بچوں کی بھی یہی عادت پڑ جائے گی۔ پھوہڑ عورتیں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے گھر کی بدنظمی کا الزام بچوں کے سر تھوپتی ہیں، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ بچے ماں باپ کی تقلید کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ سلیقہ مند ہوں گے تو وہ بھی سلیقہ سیکھیں گے۔ شروع میں بچے نظم و ترتیب کے مخالف نہیں ہوتے، بلکہ سلیقہ مند ہوتے ہیں، لیکن جب گھر کی بے ڈھنگی اور بد انتظامی دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی سیکھتے ہیں۔ روپیہ، پیسہ، قیمتی کاغذوں مثلاً چیک، بانڈ، سرٹیفکیٹ اور سندوں وغیرہ کو ایسی محفوظ جگہ پر رکھیے جو چھوٹے بچوں کی دسترس سے دور ہو، کیونکہ اگر آپ کی غفلت سے ضائع ہو جائے تو بعد میں بچے کو مارنے پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا حادثہ وقوع میں آنے سے پہلے ہی اس کا علاج کر لینا چاہیے۔ معصوم بچے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، قصور بدسلیقہ ماں کا ہوتا ہے جس نے قیمتی شے کی حفاظت نہیں کی۔ اس سلسلے میں ذیل کے واقعے سے عبرت حاصل کیجیے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3000 روپے دیے اور حفاظت سے رکھنے کی تاکید کی۔ اس نے روپے لے کر طاق میں رکھ دیے اور کسی معمولی کام سے باہر چلی گئی۔ جب کمرے میں واپس آئی تو وہاں روپے موجود نہیں تھے۔ گھبرا کے ادھر ادھر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کا 5 سالہ بچہ صحن میں کوئی چیز جلا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے۔ ماں یہ دیکھ کر اس قدر غضبناک ہوئی کہ اپنے 5 سالہ بچے کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ اتفاق سے بچہ فوراً مر گیا۔ وحشت زدہ ماں بچے کے بے جان جسم کو دیکھ رہی تھی کہ اسی وقت اس کا شوہر آ گیا اور ماجرا دریافت کیا۔ بیوی نے واقعہ بیان کیا۔ مرد نے طیش میں آ کر بیوی کو خوب مارا پیٹا اور موٹر سائیکل پر سوار ہو کر پولیس کو اس واقعے کی رپورٹ دینے چلا گیا، لیکن پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں اس کی کسی گاڑی سے ٹکر ہو گئی۔ اب اس مرد کی حالت بے حد نازک ہے۔ آپ کے خیال میں اس واقعے میں اصل قصوروار کون ہے؟ اس کا فیصلہ ہم قارئین کرام پر چھوڑتے ہیں۔ اس قسم کے واقعات و حادثات اکثر رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے خود آپ کی زندگی میں بھی واقع ہوئے ہوں۔ دواؤں، خطرناک اور زہریلی چیزوں، حتیٰ کہ مٹی کے تیل اور پیٹرول کو ایسی جگہ رکھیں جو چھوٹے اور ناسمجھ بچوں کی دسترس سے باہر ہوں، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ ناسمجھی کے سبب سے پی لیں اور ختم ہو جائیں، اور پھر آپ ساری عمر روتی رہیں۔ احتیاط کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔
لیکن غفلت اور بے احتیاطی سے سینکڑوں خطرے لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایسے معصوم بچے جو بد سلیقہ ماں باپ کی غفلت سے تلف ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان کی فہرست طویل ہے۔ ان میں سے بعض کی خبریں اخبار و رسالے میں شائع ہوتی رہتی ہیں یا دہانی کے طور پر چند سچے واقعات نقل کیے جاتے ہیں۔ دو چھوٹے چھوٹے بھائی بہن جن کی عمریں 6 سال اور 4 سال تھیں، ایک برتن میں بھرے DDT کو لسی سمجھ کر پی گئے۔ چھوٹی بچی تو فوراً مر گئی۔ دونوں بچے گھر میں تنہا تھے۔ جب انہیں پیاس لگی تو پانی کے بجائے DDT کو لسی سمجھ کر پی گئے۔ اسپتال میں بچوں کی ماں نے بتایا کہ کل رات میں نے تھوڑا سا DDT پاؤڈر پانی میں گھول کر رکھا تھا کہ چوہوں کے بلوں میں ڈالوں گی، کہ یہ حادثہ رونما ہو گیا۔ ایک بچے نے پانی کی جگہ مٹی کا تیل پی لیا۔ ایک 5 سالہ بچے نے ماں کے پیر درد کی دوا کو کھا لیا۔ انہیں اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ آخر میں یہ بھی عرض کر دیں کہ نظم و ضبط بہت اچھی چیز ہے، لیکن نہ اس حد تک کہ آپ کا اور آپ کے شوہر کا سکون و چین سلب ہو جائے۔ صفائی اور طہارت اگر حد سے تجاوز کر جائے اور وہم آزادی سلب ہو جانے کی حد تک بڑھ جائے تو خود ان خاندانوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑے، علیحدگی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ ذیل کا واقعہ سنیں۔ ایک شخص کہتا ہے، اپنی بیوی کی عجیب و غریب پاکیزگی نے تو مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ شام کو جب آفس سے تھکا ہارا آتا ہوں تو میرے لیے لازم ہے کہ حوض کے یخ بستہ پانی سے 7 دفعہ پاؤں دھوں، جوتوں کو مخصوص جگہ پر رکھوں، گھر کی مخصوص چپلیں پہنوں، باتھ روم کی مخصوص چپل پہنوں، باورچی خانہ، ڈرائنگ روم، غرض یہ کہ گھر میں ہر جگہ احتیاط برتوں، لباس کو اس کی مخصوص جگہ پر ٹانگوں، اگر سگریٹ پینے کی اجازت دے دے تو مخصوص کمرے میں جا کر پیوں تاکہ پورے گھر میں اس کی بو نہ پھیلے۔ مختصر یہ کہ میں نے ایک عمر نہایت اطمینان و آزادی کے ساتھ گزاری ہے، لیکن اس 4 سالہ شادی شدہ زندگی میں میری حالت قیدیوں سے بدتر ہو گئی۔ کیا ضرورت ہے کہ انسان اس قدر صفائی پسند ہو؟ یہ وہم ہے اور میں وہم سے بیزار ہوں۔ کسی بھی کام میں افراط و تفریط اچھی نہیں ہوتی، بلکہ ہر حال میں میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ نہ اس قدر بے ڈھنگی کار فرما ہو کہ زندگی کی حالت ابتر رہے، اور نہ اتنا زیادہ نظم و ضبط کا لحاظ رکھا جائے کہ وہم کی حد تک بڑھ جائے اور آپ کا سکون و چین درہم برہم ہو جائے۔ خدا حافظ، سلام علیکم، اور بہت بہت التماس سے دعا۔